تخفيف الأثقال والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المزارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. انتہائی قابل قدر معززین علاقہ، علماء کرام، با وفا با وقار دوستو، ساتھیوں، رات نصف کے قریب اپنا سفر طے کر چکی ہے، اس لیے میں گفتگو لمبی نہیں کروں گا. آپ حضرات کی توجہ چند لمحات کے لیے چاہیے. نعت یا کلام بڑے ذوق شوق اور جوش و جذبہ سے آپ نے سماعت فرمایا. آج کا یہ پروگرام ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو بیان کرنے اور سننے کے لیے منعقد کیا گیا ہے. محترم دوستو، آج غالباً ربیع الاول کی 25 تاریخ ہے. آج سے 1496 سال قبل آسمان کے افق پہ ربیع الاول کا چاند طلوع ہوا. پیر کا دن تھا، صبح و صادق کا وقت تھا. سرزمین مکہ مکرمہ، خاندان قریش کی شاخ بنی ہاشم کے جوان سال بیٹے عبد المطلب کی حویلی میں جناب عبداللہ کے لخت جگر، سیدہ آمنہ کی گود میں کونین کے تاجدار، دو جہانوں کے سردار، امام الانبیاء، سید الانبیاء، مراد الانبیاء، مشتاق الانبیاء،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے زندگی کی 63 بہاریں اس جہان رنگ و بو میں گزاری۔ بالآخر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم 12 ربیع الاول بروز پیر سن 11 ہجری کو اس جہاں سے پردہ فرما گئے۔ 63 سالہ اس دنیا کی مبارک زندگی گزار کے جب آپ گئے، آج دنیا میں جب بھی کوئی شخص کسی عہدے پہ فائز ہو کے آتا ہے، اس کے آنے کے بعد لوگ سوال کرتے ہیں، جناب ان کے آنے سے علاقے کو فائدہ کیا ہوا؟ ان کے آنے سے تبدیلی کیا آئی؟ اگر کسی مسجد میں امام اور خطیب نیا آئے، چند دنوں کے بعد لوگ تبصرہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، نیا خطیب و امام آنے کے بعد گاؤں والوں کا مسجد سے تعلق مضبوط ہوا کہ نہیں؟ نمازیوں کا مسجد میں دل لگا کہ نہیں؟ قرآن کی تعلیم کا شوق بستی والوں کے دلوں میں آیا کہ نہیں؟ اگر کسی سکول میں پرنسپل نیا آئے، لوگ سوال کرتے ہیں، طالب علموں کا علم کی طرف رجحان ہوا کہ نہیں؟ اسٹوڈنٹ کو تعلیم سے محبت ہوئی کہ نہیں؟ تعلیمی نظام بہتر ہوا کہ نہیں؟ بوٹی مافیا کا خاتمہ ہوا کہ نہیں؟ اور اگر کسی علاقے کے پولیس اسٹیشن میں تھانے دار SHO نیا لگ کے آئے، لوگ سوال کرتے ہیں، علاقے میں امن و امان قائم ہوا کہ نہیں؟ قتل و غارت گری رکی کہ نہیں؟ لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہوئی کہ نہیں؟ اگر الیکشن کے بعد چیئرمین MPA MNA نیا آئے، لوگ سوال کرتے ہیں، تمہارے علاقے کی گلی کوچے پختہ ہوئے کہ نہیں؟ سڑکیں آرام دہ بنی کہ نہیں؟ گیس بجلی بہتر ہوئی کہ نہیں؟ غرض کے دنیا کا معمول یہی ہے کہ ایک کونسلر سے لے کے ایک مسجد کے ممبر و محراب سے لے کے پارلیمنٹ ہاؤس تک جس وقت کوئی کسی منصب پہ آتا ہے، آنے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے آنے سے فائدہ کیا ہوا؟ ان کے آنے سے علاقے کو ملا کیا؟ تو میرے دوستو، جب ایک بستی کے امام کے بارے میں سوال ہوگا، ایک بستی کے سکول ٹیچر کے بارے میں سوال ہوگا، تو کونین کے تاجدار امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کا تاج سجا کے اس جہاں میں تشریف لائے، حسن و جمال کا مجسمہ بن کے اس جہاں میں تشریف لائے، سارے جہاں کے کمالات آپ کی ذات میں جمع کر دیے گئے، آپ اس کائنات میں تشریف لائے، کل کائنات کے علوم سب سے زیادہ آپ کو عطا کیے گئے، آپ تشریف لائے، کمال میں سب سے اکمل بن کے، جمال میں سب سے اجمل بن کے، حسینوں میں سب سے احسن بن کے آپ اس جہاں میں تشریف لے آئے۔ پروردگار عالم نے آپ کو کیا کیا دے کے بھیجا؟ انوارات آپ کو عطا ہوئے، بشارات آپ کو عطا ہوئی، برکات آپ کو عطا ہوئی، انوارات آپ کو عطا ہوئی، فتوحات آپ کو عطا ہوئی، دیانت صداقت لیاقت شرافت آپ کو عطا ہوئی، نبوت اخوت رسالت آپ کو عطا ہوئی،
آپ علیہ السلام جب آ گئے اور 63 سال تک دنیا والوں پہ محنت فرماتے رہے، جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو مورخ تاریخ لکھنے والا اور قلم کار قلم سے لکھنے والا ایک سوال اٹھاتا ہے کہ آخر آپ انسانیت کو دے کے کیا گئے؟ جب آپ گئے تو انسانیت کو دے کے کیا گئے؟ کیا مکہ مکرمہ میں دودھ کی نہریں جاری ہو گئیں؟ کیا مکہ مکرمہ میں پانی کی نہریں جاری ہو گئیں؟ کیا مدینہ منورہ کے پہاڑ سونے کے بن گئے؟ کیا دے کے گئے؟ اگر کوئی کہے پہاڑ سونے کے بن گئے تو نہیں ہے، کوئی کہے مکہ مکرمہ میں دودھ کی نہریں چل پڑی، ایسا نہیں ہے، تو پھر دے کے کیا گئے؟ یہی وہ سوال ہے جس کو مغرب کے دانشوروں نے اٹھایا، یہی وہ سوال ہے جس کو دنیا کے فلسفیوں نے اٹھایا، یہی وہ سوال ہے جس کو دنیا کے پروفیسروں نے اٹھایا، یہی وہ سوال ہے جس کو دنیا کے دانش کدہ میں زیر بحث لایا گیا کہ آپ دنیا کو دے کے کیا گئے؟ اور دنیا آج تک آپ کا جو کلمہ پڑھ رہی ہے، آپ کے نام کے نغمے گونج رہے ہیں، آج 7 بر اعظموں میں آپ کے نام کی اذانیں پڑھی جا رہی ہیں، آخر دے کے کیا گئے؟ میں اگر اس سب کا احاطہ کرنا چاہوں تو احاطہ نہیں ہو سکتا، وقت کم ہے، احاطہ نہیں ہو سکتا۔ جو میرے نبی دے کے گئے اس سب کا احاطہ نہیں ہو سکتا، لیکن علاقہ خسر کے دوستو میں احاطہ تو نہیں، البتہ خلاصہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں۔ میرے پیغمبر کی محنت کا احاطہ تو نہیں ہے، البتہ خلاصہ ضرور ہے۔ میں آپ کے سامنے اگلے 15-20 منٹ میں پوری کی پوری محنت کا خلاصہ رکھنا چاہوں گا تاکہ میرا اسٹوڈنٹ، تاکہ میرا نوجوان، میری یہ نئی نسل، یہ نیو جنریشن دنیا کو پیغام دے سکے۔ دنیا والوں، تمہاری بقا، تمہاری عزت، تمہاری آبرو اس جہاں کی بھی، اس جہاں کی بھی کونین کے تاجدار کے آستانہ پہ آنے میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں والوں کو جو دے کے گئے، میں اس کے لیے ایک بطور خلاصہ کے لفظ بولنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم شعور دے کر گئے، آپ نے انسانیت کو شعور بخشا، شعور بخشا۔ آپ سے قبل انسان تھے مگر شعور نہیں تھا۔ کس چیز کا شعور نہیں تھا؟ انسان کی جبین جھکتی تو تھی مگر شعور نہیں تھا کہ جھکنی کس کے آگے چاہیے۔ جھک رہی تھی کبھی لات کے آگے، کبھی عزا کے آگے، کبھی منات کے آگے، کبھی چاند کے آگے، کبھی سورج کے آگے، کبھی ستاروں کے آگے، کبھی کہکشاؤں کے آگے جھک تو رہی تھی۔ کبھی دریائے دجلہ پہ، کبھی نیل پہ، کبھی گنگا پہ، کبھی جمنا پہ، کبھی جنم بھومی پہ، کبھی ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم کے آگے یہ جبین جھک تو رہی تھی۔ شعور نہیں تھا کہ جھکنا کس کے آگے چاہیے، اور یہ تو تھا بندے اور رب کا معاملہ۔ انسان لا شعور تھا، اسے شعور نہیں تھا۔ میرے گھر میں جنم لینے والی بچی بیٹی، اسے زندہ رہنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ اس بچی کو میں پھولوں کی طرح سنبھال کے رکھوں، یا میں اسے زمین کے اندر گڑھا کھود کے دفن کر دوں؟ شعور نہیں تھا۔ انسان لا شعوری کے مقام پہ پہنچا ہوا ہے۔ کہیں پہ گو پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ آدمی یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے لہو بہانا،
آسان ہے کیونکہ شعور نہیں تھا۔ ہمسایہ کیا ہوتا ہے؟ شعور نہیں تھا۔ پردیسی کیا ہوتا ہے؟ شعور نہیں تھا۔ باپ کیا ہوتا ہے؟ شعور نہیں تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دولت کے ساتھ عزتیں خریدی جا سکتی ہیں۔ عزت کیا ہے؟ شعور نہیں تھا۔ اسی لیے عزتوں کے سوداگر وہ بن چکے ہیں، آبرو کے سوداگر وہ بن چکے ہیں۔ امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے آ کے نہ تو سونے اور چاندی کی اشرفیوں سے ان کی جیبیں بھری کہ یہ سونے کی اشرفیاں، یہ چاندی کی اشرفیاں، یہ دینار، یہ درہم تم لے لو۔ آپ نے آ کے نہ تو شہر مکہ میں دودھ کی نہریں جاری کی، بلکہ سب سے قیمتی دولت جو انسانیت کا خزانہ تھی، جو انسانیت کا سرمایہ تھی، جو انسانیت کی متاع حیات تھی، جو انسانیت اور حیوانیت کے درمیان میں حد فاصل تھی، جہاں سے جا کے انسانی زندگی اور حیوانی زندگی الگ ہوتی ہے، وہ تھی شعور کی دولت۔ آقا علیہ السلام نے انسانیت میں شعور بانٹا ہے۔ کیا بانٹا ہے؟ شعور بانٹا ہے۔ شعور اتنا بانٹا، اتنا بانٹا، اتنا بانٹا، انسان تو کجا، میرا نبی کے شعور کا حصہ حیوانات کو ملا تو حیوانات میں بھی ایک درجے کا شعور آ گیا۔ میرے آقا نے شعور کی دولت بانٹی، انسان تو کجا، پتھروں میں بھی ایک درجے کا شعور آ گیا، درختوں میں بھی شعور آ گیا، زمین میں بھی شعور آ گیا، پہاڑوں میں بھی شعور آ گیا۔ آپ کہو گے مولانا رسول نگری یہ تو آپ نے بڑی مبالغہ والی بات کہہ دی، کوئی مثال پیش کیجئے۔ چلو میں ایک دو مثالیں جھلک کی دیے دیتا ہوں۔ پیغمبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل پتھر کبھی نہیں بولے تھے، نہ بولتے ہیں، نہ کبھی بولے تھے، نہ آئندہ کبھی بولیں گے۔ پتھروں کو زبان نہیں ملی، پتھر بولتے نہیں ہیں، لیکن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کائنات کو شعور دینا شروع کیا تو ابو جہل کی مٹھی میں پتھر کے کنکر بول پڑے۔ شعور جس وقت پیغمبر علیہ السلام نے بانٹا تو پتھروں کو شعور مل گیا، درختوں کو شعور مل گیا۔ مثال عرض کرنے لگا ہوں، کتب احادیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف فرما ہے مسجد میں اور خطبہ دے رہے ہیں، اصحاب کا جھرمٹ ہے، اللہ کی قسم آسمان کی چھت پہ 14ویں کا چاند ہو، ارد گرد ستاروں کی کہکشائیں ہوں، اس قدر حسین نہیں لگتے جس قدر اصحاب کے جھرمٹ میں ہمارے آقا حسین لگتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں، ایک دن ایک صحابی نے عرض کیا آقا اجازت ہو تو میں آپ کے لیے ممبر بنا کے لے آؤں، کیونکہ آپ کھڑے ہو کے ستون ہے، ایک ستون کس کا؟ کھجور کے درخت کا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیتے ہیں، میں ممبر لے آتا ہوں۔ صحابی کو اجازت ملی، چند روز کے بعد ممبر آ گیا، آقا علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ خطبہ کیا ہوگا؟ وہ علم کی بارش تھی۔ وہ خطبہ کیا ہوگا؟ انوارات کی بارش تھی۔ وہ خطبہ کیا ہوگا؟ جواہرات کی بارش تھی۔ میں اگر کہوں تو مبالغہ نہیں کہ اگر آسمان بارش برسائے، آسمان بارش برسائے، کس کی؟ پانی کی نہیں، آسمان بارش برسائے
قطروں کی نہیں، آسمان بارش برسائے بوند کی نہیں، آسمان اگر بارش برسائے ہیرے جواہرات کی، آسمان اگر بارش برسائے لال و یاقوت کی، آسمان اگر بارش برسائے زمرد کی، آسمان اگر بارش برسائے قیمتی ہیروں کی، آسمان اگر بارش برسائے قیمتی موتیوں کی، وہ اتنے قیمتی نہیں ہیں جس قدر قیمتی میرے پیغمبر کے خطبوں میں علم کے موتی ہیں، جس قدر قیمتی میرے آقا کی نطق مبارک سے علم کے موتی گرتے ہیں وہ قیمتی ہیں، علم کے موتی گر رہے ہیں، اصحاب اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے انہیں چن رہے ہیں، اصحاب کو بھی عام آدمی نے نہیں چنا، عام آدمی نے ان کی تربیت نہیں کی، ہستی سرور کو گر خالق نے سنوارا، ہستی سرور کو گر خالق نے سنوارا، اصحاب کے دل ساقی کوثر نے سنوارے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اصحاب نے اپنے دل کے پیالے کو کھولا ہوا، ایک نطق پیغمبر سے نکلنے والا جملہ اصحاب کے لوہے دل پہ نقش ہو رہا ہے۔ اچانک رونے کی آواز آنے لگی، سارے حیران ہیں کہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی، دائیں والے بائیں دیکھتے ہیں، بائیں والے دائیں دیکھتے ہیں، آگے والے پیچھے دیکھتے ہیں، پیچھے والے آگے دیکھتے ہیں کہ کون رو رہا ہے، رونے کا ماحول بھی کوئی نہیں، رونے کا جملہ بھی کوئی نہیں، رونے کی آواز کہاں سے آ رہی، یہ آواز بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتے بڑھتے اتنی اونچی ہوئی کہ آقا علیہ السلام نے اپنا خطبہ روک دیا، خطبہ رکا، سناٹا چھا گیا تو سب کے کان اس تنے کی طرف چلے گئے، کھجور کے ستون کی طرف چلے گئے، کھجور کا ستون رو رہا ہے، یارو دنیا میں درخت صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، کبھی نہیں روئے، کبھی نہیں آہ آئی، کبھی نہیں سسکے، کبھی نہیں ان کی فغاں بلند ہوئی، آج یہ درخت رو رہا ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ منبر سے نیچے تشریف لائے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے دونوں بازو پھیلا کے اس کھجور کے تنے کو اپنے بازوؤں میں لیا، سینے سے لگا کے پیار کیا، جس طرح بچھڑا ہوا بچہ اماں کے سینے سے لگ کے خاموش ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ کھجور کا تنا آقا علیہ السلام کے سینے سے لگ کے خاموش ہو گیا۔ میں سوال کرتا ہوں، دانشور سوال کرتا ہے، فلسفی سوال کرتا ہے، اے کھجور کے درخت تجھے کیسے پتا چلا کہ تو کس ہستی کے سینے سے لگا ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ آج وہ ہستی میرے ساتھ ٹیک نہیں لگا رہی؟ تو جواب ملتا ہے، جس ہستی نے شعور بانٹا ہے اس ہستی کے شعور کا حصہ درختوں کو بھی حاصل ہو گیا ہے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، آپ علیہ السلام نے شعور بخشا، درختوں کو بھی شعور مل گیا، جنگل کے جانوروں کو بھی شعور مل گیا، حشرات الارض کو بھی شعور مل گیا، پہاڑوں کو بھی شعور مل گیا، دریاؤں کو بھی شعور مل گیا، پھر انسانوں کو شعور ملا کتنا ملا؟ شعور ملا تو وہ جبین جو جھکا کرتی تھی، کبھی آگ کے آگے، کبھی سورج کے آگے، کبھی چاند کے آگے، اب وہ جبینیں جھک رہی ہیں، خالق کائنات کے آگے وہ جبینیں جھک رہی ہیں، کل کائنات کے مالک کے آگے جبینیں جھک رہی ہیں، شعور آ گیا۔ آج بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ایک ایک بت ٹوٹ رہے ہیں، شعور آ گیا، بت ٹوٹ رہے ہیں، شعور آ گیا، لات منات عزا
ٹوٹ رہے ہیں، شعور آ گیا، آج ہاتھوں سے تراشے ہوئے صنم ٹوٹ رہے ہیں، شعور آ گیا۔ کیوں شعور؟ اس لیے کہ آقا شعور دینے آئے ہیں۔ اور آگے ذرا دیکھیے، شعور آ گیا۔ وہ جو بچیوں کو زندہ درگور گیا کرتے تھے، آج جھولی پھیلا کے مانگ رہے ہیں، مولا بیٹی دے دے۔ کیوں بیٹیاں مانگتے ہیں؟ شعور آ گیا۔ وہ جو ماں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، آج اماں کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے ماں کے قدموں کو دھو دھو کے پانی پی رہے ہیں۔ کیوں؟ شعور آ گیا۔ الجنت تحت اقدام الامہات۔ جو غلاموں کو جانوروں سے بدتر سمجھا کرتے تھے، اب وہ غلاموں کو اپنی سواری پہ ساتھ بٹھاتے ہیں، کیونکہ شعور آ گیا۔ وہ جو ہمسایوں کو عزت نہیں دیتے تھے، اب وہ پوچھتے ہیں، آقا میں فوت ہو جاؤں، میرا بیٹا تو میرا وارث بنے گا، کیا میرا ہمسایہ بھی میرا وارث ہوگا؟ کیوں؟ شعور آ گیا۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے انسانیت کو شعور بخشا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی پوری تعلیم کا احاطہ نہیں بلکہ خلاصہ کیا بخشا؟ شعور بخشا۔ یہ شعور دولت ہے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا اس دنیا کو، ایک دستور دیا، منشور دیا، نئی راہیں دی، نئی موڑ دیے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک ما تحب و ترضا۔ مولا کریم آج کی حاضری قبول فرما، جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، پڑھا گیا، عمل کے لیے راہیں آسان فرما۔ جن نوجوانوں نے آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا، میرے اللہ ان نوجوانوں کو اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرما، اور اس پروگرام کے ذریعہ ہدایت کے راستے ہم سب کے لیے آسان فرما۔ ہمارے فوت ہونے والے بہن بھائی دوست احباب، مولا کریم ان سب کی بخشش مغفرت فرما۔ وطن عزیز پاکستان کو مستحکم فرما، امت مسلمہ کو یکجہتی عطا فرما، اتحاد اتفاق عطا فرما، عالم اسلام کو یکجہتی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا